السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم منہیات اسلام پر بات کر رہے ہیں کہ اسلام میں کیا چیزیں منع ہیں، اس کے لحاظ سے اس کا درس نمبر 9 ہے۔ بات چل رہی ہے کہ نماز میں کیا چیزیں منع ہیں، تو کافی باتیں ہم نے کی، بہت سی احادیثوں کو ملا کر کے بہت سی باتیں اس میں اور سمجھ میں آتی ہیں۔ تو فقہا جو ہیں، جو فقیہ ہیں، جو مسائل ائمہ اربعہ ہیں، انہوں نے ان حدیثوں کی روشنی میں یہ بتانے کی کوشش کی کہ نماز میں اور کیا کیا چیزیں مکروہ ہیں۔ تو نماز تو ہو جاتی ہے لیکن نماز جو ہے وہ مکروہ ہوتی ہے، تو وہ باتیں آج ہم انشاءاللہ بیان کرنا چاہیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب کوئی آدمی سجدہ کرتا ہے، خاص کر کبھی گاؤں میں یا مسجد یا میدان میں، تو سجدے میں اگر سجدے کی جگہ پر کوئی چیز ایسی ہے، کنکری ہے، کنکر پتھر ہیں، تو اس کے سلسلے میں اگر سجدہ کیا جا سکتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ قطعی صاف نہ کیا جائے۔ نماز سے پہلے صاف کرنے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر نماز شروع ہو گئی تو سجدہ کرنے سے پہلے پھر اس کو کیا کرنا، صاف کرنا اور پھر سجدہ کرنا، یہ جو ہے وہ مکروہ ہے۔ اور اگر اتنا زیادہ خراب ہے، کنکر ہے، پتھر ہے یا کانٹا ہے کہ سجدہ ہی نہیں کیا جا سکتا، تو پھر پوری نماز میں ایک مرتبہ صاف کر لیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کیونکہ ڈائریکٹ ایسا نہیں ہے، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو سجدے کی جگہ پر رب ذوالجلال کی تجلی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ جتنا زیادہ سجدے کے مقام پر نگاہ رکھیں گے اتنا ان کو نماز میں دلچسپی محسوس ہوگی۔ جتنا آپ نگاہیں وہاں سے ہٹاتے ہی رہیں گے اتنی نماز کے اندر خلل پیدا ہوگا۔ تو وہاں پہ گویا تجلی الہی ہے، اس کو آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہٹا رہے ہیں۔ اس بنیاد پر منع کیا گیا ہے کہ اس کو بار بار صاف نہ کیا جائے۔ اسی طریقے سے نماز میں آستین چڑھا کر کے نماز پڑھنا، مثلا ایک تو یہ ہے آستین نہ ہونا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ ایک یہ ہے آستین ہے اور ہم نے اس کو کیا کر رکھا ہے، ایسے چڑھا رکھا ہے۔ خاص کر ایسی کوتاہی ایسے وقت پہ ہو جاتی ہے کہ جب آدمی اسی وقت وضو کر کے آیا رہتا ہے اور اس کو جو ہے دھیان نہیں رہتا ہے۔ اگر آپ نے دیکھ لیا کہ میری آستین چڑھی ہوئی ہے اور نماز شروع بھی ہو گئی ہے تو ایک ہاتھ سے کیا کر دیں، آستین کو صحیح کر لیں۔ دونوں ہاتھ جو ہے نا ایسے نہیں کریں، ایسے دونوں سے نہیں کریں، بلکہ ایک سے ایک کو کر لیں، دائیں سے بائیں والے کو کر لیں اور بائیں والے سے دائیں آستین کو کیا کر لیں، صحیح کر لیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ دونوں ہاتھ سے اگر آپ نے کیا تو یہ عمل کہلاتا ہے کہ آپ ایسا محسوس ہوگا سامنے والے کو یا جو کوئی نماز پڑھتا دیکھے گا کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ یہ نہیں محسوس ہونا چاہیے ایک مرتبہ نماز میں کھڑے ہونے کے بعد کہ آؤٹ سائڈر آپ کو یہ محسوس کرے کہ بندہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ عمل قلیل کی اجازت ہے، تھوڑا کام کی اجازت ہے، تو یہ تھوڑا ہے۔ تھوڑے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ دونوں ہاتھ انوالو ہو گیا تو کام زیادہ ہو گیا۔ ایک ہاتھ جہاں تک رہے گا تب تک کیا کہلائے گا؟ عمل قلیل ہے۔ تو اس طریقے سے یہ کرنا مکروہ ہے۔ نماز کی حالت میں اگر کوئی آدمی سلام کر دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع کے زمانے میں سلام کی جو ہے وہ اشارے وغیرہ سے اجازت تھی۔ جب حبشہ کی ہجرت ہوئی اس کے بعد یہ چیز ایک دم منع کر دی گئی۔ اب آج بھی یہ منع ہی ہے۔ اب کوئی آدمی سلام کیا، بعض عورتیں وغیرہ آ جاتی گھر پہ، سلام کیا تو نماز پڑھتی رہتی تو اشارے سے کر کے اپنا نماز شروع۔ نماز میں اس قسم کا اشارہ کرنا بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے سر کا ڈھانکنا، غور سے سنیے گا، یہ جو لوگ رومال لگاتے ہیں، چھوٹا والا رومال جیسے باندھ لیتے ہیں نا، سر کو اس طریقے سے ڈھانکنا کہ اگلا حصہ ڈھکا رہے اور پچھلا حصہ کھلا رہے، یہ مکروہ ہے نماز میں۔ پچھلا حصہ بھی، سر کا جو یہ حصہ پورشن ہے نا، یہ حصہ بھی کیا ہونا چاہیے؟ ڈھکنا چاہیے۔ تو وہ سامنے جو لگا کر کے رومال سے کونا رومال باندھ دیا جاتا ہے، اس میں پچھلا حصہ یا تو رومال بڑا ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اگر پچھلا حصہ کھلا ہوا ہے تو یہ بھی مکروہ ہے۔ بار بار نماز میں کپڑے سمیٹنا،
یہ بات چونکہ یہ نماز میں کھیلنے کے مترادف ہے. جو کپڑا سمیٹنے کی بات ہے آپ دیکھیں یہ ایک عادت بن جاتی ہے. مثلا ہم نماز پہ رکوع کیا ہم نے، ہر حال میں ہم کو رکوع کے بعد اپنی قمیض ٹھیک ہی کرنی ہے. احمد رضا خان صاحب کا تو فتویٰ ہے کہ اگر دونوں ہاتھ سے بیک وقت آپ نے قمیض ٹھیک کر لی تو ان کا کہنا ہے کہ پھر نماز نہیں ہوتی، کیوں؟ دونوں ہاتھ لگ گیا. تو یہ ایک ہم کو شعور بھی نہیں ہے، اور ہم کیا کرتے رہتے ہیں ہر رکعت میں ایسا کرتے رہتے ہیں کہ نماز میں اس قمیض کو ٹھیک کرتے ہیں. اچھا، بعض لوگ کیا کرتے ہیں لنگی ٹھیک کرتے ہیں. لنگی کو ایسے سامنے سے کیا کریں گے، ایسے کریں گے اور ہر رکعت میں کریں گے. یہ جو ہے یہ نماز میں اس طریقے سے کرنا جو ہے نا وہ مکروہ ہے. یا آپ دیکھیں کہ یہ سب چیزیں کامن چیزیں ہیں جو ہماری زندگیوں میں داخل ہیں اور ہم کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہے. اسی طریقے سے چادر اس طرح ڈالیں کہ ایک کندھا کھلا رہے اور ایک کندھا بند رہے. یہ جو نوجوان لڑکے ہوتے ہیں، اس علاقے میں تو نہیں ہوتا ہے، جہاں پہ سردیاں ہوتی ہیں تو اسٹائل سے شال اوڑھی جاتی ہے. تو ایک مرتبہ وہ پی ایم جو ہے راجیو گاندھی اوڑھ لیا تھا، اس کے بعد سے وہ ایک فیشن بن گیا. تو سردیوں میں کیا کرتے ہیں یو پی میں نوجوان لڑکے چادر اوڑھتے ہیں اور ایک کندھے کو کیا کر رکھتے ہیں، جیسے احرام ہوتا نا ویسے ایک کندھے کو کھلا رکھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. یہ جو حیت ہے یہ حیت بھی جو ہے وہ منع ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس سے نماز مکروہ ہے. فرض نماز میں جو ہے وہ سورت کو مقرر پڑھنا، مثلا جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہیں فجر میں اور جان بوجھ کر کے آپ پہلے رکعت میں بھی قل اعوذ برب الفلق پڑھے اور دوسری رکعت میں بھی آپ نے قل اعوذ برب الفلق پڑھا، نماز ہو جاتی ہے لیکن نماز مکروہ ہوتی ہے. اگر ایسا بھول کر دیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کر کے ایک رکعت پڑھی گئی. مثال کے طور پر ایک آدمی کھڑا ہوا ظہر میں، جھٹکے میں اس نے کیا کر دیا کہ پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الناس پڑھ لیا اس نے، اب بیچارہ پریشان ہو گیا. یہ جو ہوئی ہے یہ انجانے میں ہوئی، آپ دوسری رکعت میں بھی قل اعوذ برب الناس پڑھ لیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن بال ارادہ ایک ہی سورت کو ریپیٹ کرنا ایک ہی نماز میں، پہلی رکعت میں پڑھنا پھر دوسرے میں پڑھنا، یہ مکروہ ہے. اچھا، اسی طریقے سے پہلی رکعت کو چھوٹی کرنا اور دوسری رکعت کو لمبی کرنا. سنت طریقہ کیا ہے کہ پہلی رکعت لمبی ہو اور دوسری رکعت چھوٹی ہے. اچھا، اس میں بھی جو ہے وہ ائمہ اس بات کا دھیان نہیں رکھتے ہیں، پہلی رکعت جو لمبی ہو دوسری چھوٹی ہو. اس میں چھوٹی کا مطلب مثال کے پر پہلی میں آپ نے 25 آیتیں پڑھی، دوسری میں آپ اٹھ کر کے قل اللہ احد پڑھ رہے ہیں، یہ نہیں مطلب چھوٹی ہونے کا. پہلی میں 21 پڑھی گئی تو دوسرے میں مطلب 21 پڑھی گئی تو 17 پڑھی جائے. 3-4 آیتوں کا چھوٹا پن ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک بڑی سورت پڑھ لی گئی اور پھر آپ نے قل اللہ احد پڑھ لیا اور پڑھنے کے بعد کیا کر دیا، رکوع کر لیا. تو یہ جو ہے یہ نماز میں اس طریقے سے پڑھنا بھی مکروہ ہے. اچھا، 2 صورتیں جو خاص کر علم نشرہ سے لے کر کے ادھر کی صورتیں ہیں، اس میں 2 صورتوں کو ایسا پڑھنا کہ بیچ میں ایک تیسری صورت چھوڑ دینا. مثال کے طور پر قل یا ایھا الکافرون آپ نے پڑھا، اب قل یا ایھا الکافرون کے بعد آپ نے بیچ میں اذا جاء چھوڑ کر کے کھٹ سے کس پر آ گئے، تبت یدا پر آ گئے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی نمازیں ہیں اس میں ایسی کوئی نماز نہیں ہے کہ چھوٹی صورتوں کو، بڑی صورت ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن چھوٹی صورتوں کو بیچ میں ایک گیپ ڈال دینا اور دونوں کو پڑھ لینا، یہ جو ہے وہ مکروہ ہے. اسی طریقے سے فرض نماز میں ترتیب کو بگاڑنا. فرض نماز میں قرآن مجید کی جو ترتیب ہے، جس طریقے سے قرآن مجید ہمارے پاس لکھا ہوا ہے اسی ترتیب میں پڑھنا، جان بوجھ کر کے ترتیب کو بگاڑنا یہ تو قطعی جائز نہیں ہے، نماز ہو جائے گی. امام شافعی علیہ الرحمہ کے یہاں تو نماز ہی نہیں ہوگی اگر ایک آدمی جان بوجھ کر ترتیب کو، کیا ان کا ترتیب فرض ہے، اگر ترتیب توڑ دیا تو سجدہ تو ان کے یہاں کیا ہے، لازم ہے. ہمارے نزدیک ترتیب فرض نہیں ہے لیکن ترتیب سنت ہے کہ سنت کے مطابق ہم کو پڑھنا چاہیے. تو اگر اس میں ترتیب جان بوجھ کر بگاڑی جا رہی ہے تو نماز مکروہ ہوتی ہے. اچھا، نماز کی حالت میں خوشبو کا سونگھنا. اب اس کو آپ سوچیں گے کیسا ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی آپ کے بغل میں خوشبو لگا کر کے آ گیا تو خوشبو آئی، اب آپ بال ارادے سے سونگھ رہے ہیں، ارادہ کر کے ناک کھینچ کر کے سانس لے کر کے آپ اس کو کیا کر رہے ہیں، سونگھ رہے ہیں. یا یہ کہ کبھی کبھی بعض مساجد میں، ہندوستان میں کم ہوتا ہے لیکن دوسری دنیا میں کیا کرتے ہیں کہ خوشبو جو ہے ویکیوم کلینر میں ڈال دیتے ہیں. جب ویکیوم کرتے ہیں مسجد کے تو اس میں خوشبو ڈال دیتے ہیں.
تو وہ خوشبو جب ڈالتے ہیں تو صفوں کو جو وہ کیا جاتا ہے تو اس میں کس خوشبو آتی ہے، کس میں؟ جانماز میں جو مسلح پہ ہے. اب آپ نے جب سجدہ کیا تو آپ کو محسوس کا خوشبو آ رہی ہے، اب آپ نے سونگنا شروع کر دیا، تو گویا نماز سے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا کام بھی آپ کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور بالعادہ کیا کر رہے ہیں، خوشبو بھی سونگ رہے ہیں. یہ خوشبو کا سونگنا کیا ہے؟ وہ مکروہ ہے. اپنے آپ خوشبو آ رہی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کر ارادہ کر کے سونگنا اچھا نہیں ہے. اسی طریقے سے جتنی نماز میں جو بھی حیت ہے غور سے سنیے گا، اس میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہماری ساری انگلیاں زیادہ سے زیادہ قبلے کی جانب ہوں. اگر آپ جیسے تشہد میں بیٹھے، اب تشہد میں بیٹھے تو ہم اپنے گھٹنے کے نیچے جب لٹکا دیتے ہیں تو آپ کی انگلی زمین کی طرف ہو گئی. اگر آپ اپنا ہاتھ سیدھا رکھیں گے ران کے اوپر تو انگلیاں کس طرف فیس کریں گی؟ قبلے کی طرف فیس کریں گی. یہ قبلے کی طرف سے جو انگلیوں کو ہٹانا ہے نا، یہ مکروہ ہے. اسی طرح سجدہ آپ کرتے ہیں، سجدہ کرنے میں اگر آپ نے سجدے کے درمیان میں انگلیوں کو ایسے موڑ دیا، یعنی جس طرف بال ہے وہ زمین پر ٹچ ہو گئی، تو اب انگلی جو ہے نا وہ قبلے کی طرف نہیں ہوگی. اگر آپ نچلے حصے کو ایسے رکھیں گے تو زیادہ سے زیادہ قبلہ کیا ہوگا؟ قبلے کی طرف ہوگی. اسی طریقے جب تشہد میں بیٹھا جاتا ہے تو بعض لوگوں کو مجبوری ہے کہ وہ ایک پیر کھڑا کر کے اور دوسرا بیڑا کر کے نہیں بیٹھ پاتے ہیں، وہ دونوں پر کیا کر لیتے ہیں؟ ایسے کر لیتے ہیں. اگر مجبوری ہے تو ٹھیک ہے، لیکن بچپن سے اگر ہم کو سکھلایا جائے تو ہم اس طریقے سے بیٹھ سکتے ہیں. تو کوشش کرنی چاہیے کہ نماز میں تمام پیروں کی انگلیاں بھی اور ہاتھوں کی انگلیاں بھی جو ہے وہ قبلے کی جانب کیا ہونا چاہیے؟ فیس ہونا چاہیے. اسی طریقے سے نماز میں یہ بات بھی مکروہ ہے کہ آدمی الٹا ہاتھ باندھ دے، مطلب بائیں ہاتھ پر داہنے ہاتھ کو رکھنا ہے. اب ایک آدمی کیا کیا کہ داہنے کے اوپر کیا کر لیا؟ بائیں کو رکھ لیا. یہ منع ہے. کیوں؟ مکروہ بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ وضع یدہ الیمنی علی الیسری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داہنے ہاتھ کو جو ہے وہ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا، لہذا اس ترتیب کو بگاڑنا نہیں چاہیے. اسی طرح نماز کی حالت میں بالوں کا اکھاڑنا، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نماز میں کھڑے ہیں اور ناک کے بال کیا کر رہے ہیں؟ اکھاڑ رہے ہیں. یہ مکروہ ہے. تو یہ اس قسم کی عادتیں یہ سب بچپن سے پڑی رہتی ہیں اور ہم کو نہ بتانے کی وجہ سے ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں اور اسی عادت پہ کیا رہتے ہیں؟ ہم گرفتار رہتے ہیں. لہذا اس کا خیال رکھنا چاہیے. اچھا، یہ جو امامہ باندھا جاتا ہے، صافہ جو باندھا جاتا ہے، صافہ کو اس طریقے سے باندھنا چاہیے کہ جب سجدہ کیا جائے تو صافہ پہ سجدہ نہیں ہونا چاہیے. صافہ اتنا آگے کر دیا گیا ہے کہ پیشانی کو اس نے کیا کر لیا؟ ڈھانک لیا ہے. اب ڈھانک لیا جب آپ سجدہ کر رہے ہیں تو گویا کیا ہے کہ اس کے جو پیچ ہیں اس پیچ کے اوپر سجدہ ہو رہا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اسی طریقے سے کوشش کرنی چاہیے کہ ٹوپی بھی ایسی جگہ تک نہیں آوے کہ آدمی کی پیشانی ڈائریکٹ زمین پر جو ہے لگنے کے بجائے وہ ٹوپی پر سجدہ کرے. ٹوپی والے میں مکروہ تو نہیں ہے کیونکہ وہ زیادہ موٹا ہے، اس لیے اس پہ تو مکروہ ہے. کس میں؟ امامے میں. لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ٹوپی جو ہے نا وہ پیشانی کے حصے پر کور نہیں ہونی چاہیے. اچھا، اسی طریقے سے بعض لوگوں کی عادت ہے سجدے میں، یہ بھی مکروہ ہے کہ سجدہ کریں گے پیشانی ٹچ رہے گی اور ناک نہیں ٹچ رہے گی. ایسے کرتے ہیں. پیشانی تو سجدے میں لگی ہوئی ہے اور ناک کہاں ہے؟ اٹھی ہوئی ہے. یہ اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ جب سجدہ کیا جائے تو دونوں چیزیں کیا ہیں؟ زمین پر ٹچ ہونی چاہیے. اچھا، ریشمی کپڑے جتنے بھی ہیں مردوں کے لیے، ریشمی کپڑے، ریشمی سے ایک مراد ہوتا ہے کاٹن کا زد، وہ ریشمی نہیں، جو ریشم سے بنتا ہے، جو ریشم کیڑا ہوتا ہے اس سے جو ریشم نکلتا ہے، اس کے کپڑے کو پہن کر کے نماز پڑھنا ویسے ہی وہ حرام ہے. کیا کہتے ہیں؟ ریشم کا پہننا مردوں کے لیے، یا یہ کہ ریشم کا رومال ہے، رومال وہ بھی اس میں داخل ہے، یا ریشم کے رومال کو سر پہ باندھ دیا گیا ہے یا پگڑی باندھ دی گئی ہے، یہ ساری کیفیت جو ہے ریشم کی مردوں کے لیے کیا ہے؟ جائز نہیں ہے. اگر ایسی شکل میں نماز پڑھی جائے گی تو نماز مکروہ ہوگی، نماز ہو جائے گی. اچھا، اسی طریقے سے اگر آپ بھوکے ہیں اور کھانا ایک دم تیار ہے، اب کھانا کھایا جائے کہ نماز پڑھی جائے؟ اب آپ سوچ رہے ہیں چلو یار جماعت پکڑ لیتے ہیں، کھانا کی بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا گھر والے کہنے کھانا کھا لو، بھی تیار ہے ایک دم، آپ بھوکے بھوکے کہہ رہے تھے کھانا کھا لو، آپ نے کہا میں نماز پڑھتا رہتا ہوں.
ایسی شکل میں نماز نہیں پڑھیں آپ جماعت سے، آپ پہلے کھانا کھائیں۔ وجہ کیا ہے کہ اگر آپ کو بھوک لگی ہے تو آپ نماز میں ہونے کے باوجود آپ کا دل کھانے میں لگا ہے، تو فائدہ کیا ہوا؟ اچھا، اور اگر آپ حقیقت میں نمازی ہیں تو کھانا کھاتے بھی رہیں گے تو بھی آپ کا دل کہاں اٹکا رہے گا؟ نماز میں۔ تو اس حالت میں آپ کھانا کھاتے ہوئے بھی نمازی ہیں، لیکن اگر نماز میں آ گئے اور بھوک لگی ہوئی ہے تو آپ نماز ہوتے ہوئے بھی کھانا کھا رہے ہیں، اس لیے اس سے جو ہے وہ منع کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے جاندار تصویریں لوگ سمجھتے ہیں جیسے سامنے نہیں ہونی چاہیے، یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں۔ جس جگہ پر نماز پڑھی جا رہی ہے اس کے سر کے اوپر ہو، سر کے پیچھے ہو، سر کے آگے ہو، دائنے ہو یا لیفٹ ہو، کسی طرف بھی جاندار تصویر نہیں ہونی چاہیے نماز پڑھتے وقت۔ اب جاندار تصویر کی دو کیفیت ہیں۔ مثال کے طور پر آپ مصلی پہ نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی کبھی بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو بہت غور سے دیکھو تو اس کے اندر ایک تصویر بنی ہوئی ہے، دکھلاتے ہیں نا، وہ جو غور سے بنے کے دیکھنے وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ جیسے ہی آپ دیکھیں آپ کو فیل ہو کہ یہ کیا ہے، یہ تصویر بنی ہوئی ہے، وہ تصویر کے حکم میں ہے، یا یہ کہ اتنی چھوٹی چھوٹی ہے کہ اگر ہم جب کھڑے ہو جاتے ہیں تو جس چیز پر کھڑے ہیں، فرش پہ کھڑے ہیں یا کوئی کپڑے پہ کھڑے ہیں، وہ تصویر اتنی چھوٹی ہے کہ نظر نہیں آتی، نہیں معلوم ہوتا کہ آنکھ کہاں ہے، ناک کہاں ہے، منہ کہاں ہے، تو پھر وہ ہونا وہ بھی نہیں چاہیے، لیکن نماز اس پہ مکروہ نہیں ہوگی اگر وہ پیر کے نیچے ہے۔ یا اسی طریقے سے تصویر تو ہے لیکن اس کا سر کیا ہے، کٹا ہوا ہے، تو پھر ایسی شکل میں بھی جو ہے وہ نماز ہو جائے گی، مکروہ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر تصویر ہے جو باقاعدہ نظر آ رہی ہے، چاہے سامنے ہو یا ہمارے کپڑے پہ ہو، وہ بھی مکروہ ہے دوسرے کے لیے، کیونکہ دوسرا آدمی اس سے کیا ہوگا، اٹریکٹ ہوگا۔ کل بھی میں نے یہ بات بتائی تھی کہ ٹی شرٹ وغیرہ پہ جو ہے کچھ جملے لکھے رہتے ہیں پیچھے کی طرف، اب وہ سامنے والا جب کھڑا ہوتا ہے تو وہ بیچارہ نماز پڑھنے کے بجائے تمہارا جملہ پڑھتا ہے جو تم نے ٹی شرٹ پہ لکھا رکھا ہے یا جو لکھی ہے تم نے۔ جب ہم ان چیزوں کو خریدیں تو یہ ہر چیز میں ہم کو یہ پہلے دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اسی طریقے سے آگ کے سامنے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، آگ جل رہی ہے، آگ کے سامنے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، دھواں نکل رہا ہے، آگ جل رہی ہے، اس کے سامنے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ گاؤں میں کبھی کیا ہوتا ہے کہ لالٹین رکھ دیتے ہیں یا یہ کہ موم بتی جلا دے، وہ ایک الگ ہے، اس میں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ سجدے کی طرف نہیں ہو۔ جیسے نیا نماز پڑھ رہے ہیں تو رائٹ لیفٹ ہٹا کر کے کیا کیا جائے، کیوں یہ نہیں محسوس ہونا چاہیے کہ یہ بندہ آگ کا پجاری ہے، لہذا اور آگ کی باقاعدہ پوجا کی جاتی ہے، لہذا یہ مکروہ ہے۔ اچھا، کسی کے منہ کے سامنے بیٹھ کر نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے۔ جیسے میں نماز پڑھ رہا ہوں، جیسے آپ یہاں نماز پڑھ رہے ہیں، میں یہاں بیٹھا ہوں، اب آپ نے میرے ہی سامنے اٹھا کر کے کیا کر لیا، نیت باندھ لی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پیچھے نماز پڑھنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن دونوں کا فیس کر رہا ہے ایسا کرنا بھی جو ہے وہ مکروہ ہے۔ اچھا، نماز میں اپنی طرف سے سورت کو متعین کرنا بھی مکروہ ہے۔ یہ آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ کبھی کبھی واٹس ایپ پر آتا ہے یا کہ آپ فلاں رکعت میں 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیے، 20 مرتبہ قل یا ایھا الکافرون پڑھیے۔ آج آپ کو بتاتے ہیں جتنی بھی ایسی روایتیں ہیں، پہلی بات تو روایت ہی نہیں زیادہ تر ٹوٹل ضعیف ہیں، ایک طرف۔ کیوں؟ کوئی بھی نماز میں آپ سورت فکس کر سکتے نہیں۔ سورت فکس کب ہو سکتی ہے؟ جب اللہ کے رسول نے بتا دیا۔ مثال کے طور پر جمعہ کے دن سورہ سجدہ پڑھنا، خلق علی الانسان پڑھنا، فجر کی سنت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھنا، قل اللہ احد پڑھنا، یا جمعہ کی یہ چیزیں جو اللہ کے رسول سے ثابت ہو، اس کے علاوہ آپ جو فکس کر رہے ہیں، کسی بھی آدمی کو 4 چیز اسلام میں فکس کرنے کا پاور نہیں ہے۔ کتنی چیزیں؟ 4 چیزیں آپ اپنی طرف سے فکس نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر میں یہ عبادت کروں گا جمعرات کے دن کروں گا، یہ نہیں کر سکتے آپ جب تک کہ حدیث میں موجود نہیں ہو۔ یہ میں عبادت کروں گا فلاں جگہ بیٹھ کر کے کروں گا، یہ بھی آپ نہیں کر سکتے۔ یہ میں عبادت کروں گا اتنی مرتبہ کروں گا، یہ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ میں عبادت کروں گا اور ایسی حالت میں بیٹھ کر کروں گا کہ دونوں پیر ایسے ہوں گے اور ہاتھ ایسا رکھا ہوگا اور آنکھیں بند۔ یہ چاروں کیفیت جو ہے نا، یہ اسلام میں کسی بھی شخص کو الاؤڈ نہیں ہے جب تک کہ شریعت اس کو۔ تو یہ جو نمازیں بتاتے ہیں فلاں مرتبہ اتنا پڑھو، فلاں مرتبہ اتنا پڑھو، زیادہ تر تو حدیث ہی میں نہیں ہے، اور جو حدیث بھی ہے وہ ضعیف ہے۔ لہٰذا کیوں اس آدمی کا گنتی میں دماغ رہتا ہے، نماز میں دماغ نہیں رہتا، وہ گندا ہے، کنٹینیو گندا ہے۔ لہٰذا اس لیے جو ہے یہ نماز مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے نماز میں آپ نے سجدہ کر لیا
اور سجدہ کرنے کے بعد آپ کو یہ محسوس ہو گیا کہ میری پیشانی پر مٹی لگ گئی ہے، کسی وجہ سے ہو جاتا ہے کبھی کبھی، تو اب آپ نماز کی حالت میں اس کو نہیں جھاڑیں. نماز پڑھ رہے ہیں، اب آپ کو معلوم ہو گیا اب آپ جو ہے نا وہ پیشانی اٹھا کر کے جھاڑ رہے ہیں، ایسا نہیں کریں. نماز کے بعد اس کو جھاڑا جائے، نماز کی حالت پہ نہیں جھاڑا جائے. ایسی جگہ پہ نماز پڑھنا کہ بندے کو معلوم ہے کہ یہاں سے لوگوں کو گزرنا ہے. بعض لوگ کیا کرتے جمعہ میں، اب مثال کے پر جمعہ میں آدمی کو جانا ہے، اب انہوں نے گیٹ کے سامنے ہی کھڑے کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیا، سب کو پیک کر دیا انہوں نے. یہ قطعی نہیں کریں، یہ مکروہ ہے. اپنی ذات سے نماز ایک آپ عبادت کر رہے ہیں، عبادت کرتے ہوئے دوسرے کو تکلیف پہنچانے کا پروگرام بنا لیا گیا، زیادہ یہ قطعی نہیں ہونا چاہیے. اسی طریقے سے فیشن کے طور پر جو لوگ نماز سر کھول کر کے پڑھتے ہیں وہ بھی مکروہ ہے. ادب ہے کہ نماز میں سر کو ڈھانکا جائے، ٹھیک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں اس طریقے سے نہیں کہا کہ صاحب سر کھول کر نماز، لیکن پوری زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت موجود نہیں ہے کہ آپ نے سر کھول کر نماز پڑھاؤ سوائے حالت احرام میں. کوئی بھی ایسی روایت ہمارے سامنے موجود نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کھول کر نماز پڑھی ہو، لہذا سر ڈھانک کر نماز پڑھنا چاہیے. اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ یہ جو گندی سندی ٹوپیاں لا کر کے مسجد میں رکھ دی جاتی ہیں اور لوگ آتے ہیں اور اٹھا کر کے انہوں نے سر سے لگا لی، یہ اس سے برا ہے. کیوں؟ گندی چیز پہن کر کے نماز پڑھنا اس سے بری بات ہے. یا بعض لوگ رومال رکھتے ہیں، اس میں ناک پوچھے ہوئے ہیں، گندا رومال ہے اور اٹھا کر کے انہوں نے سر پہ باندھ دیا، یہ بھی غلط چیز ہے. اس کا بھی خیال رکھیں. اس سے بہتر ہے پھر آپ ننگے سے نماز پڑھ لیں. یا بعض مسجدوں میں اتنی ٹوپی ٹوٹی ہے، کٹی ہوئی ہے، لیکن وہ انہوں نے اٹھا کر کے سر پہ جو ہے وہ ڈال رکھا ہے. یہ چیز بھی جو ہے یہ بھی مکروہ ہے. کیوں؟ کیونکہ گندگی حالت میں بھی نماز پڑھنا کیا ہے؟ مکروہ ہے. اسی طریقے سے نمازی کے آگے سے گزرنا منع ہے، اور اس پر سخت وعید ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا نہیں چاہیے. بعض روایت پہ یہاں تک آتا ہے، بخاری کی روایت میں تو یہ لفظ ہے کہ اگر کوئی آدمی گزر رہا ہے تو آپ اس سے جھگڑا کیجیے. اب دو کیفیت اس میں ہونی چاہیے جو ہم لوگوں کو مسئلہ نہیں معلوم ہے. جب کوئی آدمی گزر رہا ہو تو آپ اس کو مطلب اس نے محسوس ہی نہیں کیا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ اپنا ہاتھ کا اشارہ سامنے کر دیں، اس کو معلوم ہو جائے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں. عربوں میں یہ کامن ہے، وہ کرتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کو یہ مسئلہ معلوم نہیں، لہٰذا ہم اس کو نہیں کرتے، حالانکہ کرنا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر وہ گزر ہی گیا، اس کے باوجود آپ نے منع کیا اور اس کے باوجود وہ گزر گیا، تو نماز پڑھنے کے بعد اس سے جا کر کے تنبیہ کریں. حدیث میں جو لفظ آیا ہے کہ فلیقاتل، قتل کے معنی تو اصل گردن مار دینے کے ہیں، لیکن ترجمہ کیا جاتا ہے کہ آپ اس سے باقاعدہ جھگڑا کر سکتے ہیں، اور اس سے جا کر کے تو جھگڑا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سخت لہجے میں سمجھایا جائے کہ یہ تم نے بہت بڑا گناہ کا کام کیا ہے. اسی طریقے سے نماز میں صف میں ٹیڑھے ہو کر نہیں کھڑا ہونا چاہیے. ابن ماجہ اور مسلم کی روایت ہے کہ جب بندہ ٹیڑھا ہو کر کے کھڑا ہوتا ہے تو وہ جو آپس میں